کوئی بھی چیز علم کے میدان میں شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ جو بعض لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ 2 گھنٹے میں 9 صرف سیکھ لو اور 4 دن کے کورس میں آپ کو عالموں جیسی عربی سکھا دیں گے، ایسے بھی دعویٰ لوگ کرتے ہیں. اور بہت سارے طلبہ جو بے صبرے ہوتے ہیں نا، جو شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں، بہت سارے شارٹ کورس کرنے والے یہ شارٹ کٹ مارنے والے طلبہ کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. یہ شارٹ کورس کرو. جب بھی آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 سال کے کورسز ہیں، 2 سال کے عالمیت کا کورس، 3 سال کا عالمیت کا کورس. بھائی ٹھیک ہے، میں شارٹ کورسز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ 2 سال کے کورس میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عالم بنا دیں گے. ویسا عالم بنا دیں گے جو ایک بندہ 10-15 سال مدرسے میں رہ کر کے صبح شام اور محنتیں کر کے سیکھتا ہے، آپ 3 سال میں اس کو سکھا دیں گے. اور بہت سارے خاص طور پہ خواتین میں تو یہ عجیبی مزاج ہو گیا، جہاں پر دیکھو بالکل شارٹ کورسز، عالمیت کا شارٹ کورس. عالمیت کا کوئی شارٹ کورس نہیں ہوتا ہے بھائی. آپ اس کو ڈپلوما بول لیں، آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں، اسلامک اسٹڈیز کا نام دے دیں، آپ اس کو عالمیت کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے لیے ایک لمبا وقت، علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا وقت لگانا پڑتا ہے. یہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ آپ نے بنایا اور کھا لیا. علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے، ہم کو اس آیت سے پتا چلتا ہے. اور صبر میں ایک تو آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، کافی وقت کی قربانی دینی پڑے گی. ایسے سب بہکاوے میں مت آئیے کہ ہمارے یہاں 4 ہفتے کا کورس کریے اور قرآن سمجھ کر کے پڑھنا سیکھ جائیے، اور 2 ہفتے میں ہم ایسا 9 صرف آپ کو سکھا دیں گے کہ جیسے علماء کو 9 صرف آتا ہے. علم کے میدان میں شارٹ کٹ نہیں چلتا ہے. ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. علم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. صبر چاہیے علم کے لیے. صبر میں سب سے بڑی وقت دینا پڑتا ہے. وقت دیں گے، بہت زیادہ وقت دیں گے، تب علم اپنے سمندر کا ایک ذرہ آپ کو دے دے گا. ایک ذرہ، اور وہ ایک ذرے سے ہی لوگ علامہ فہامہ امام بن جاتے ہیں. وہ علم کا ایک ذرہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ علم کے سمندر سے آپ کو عطا فرما دیتا ہے، بلکہ ایک ذرے سے بھی بہت کمتر ہوتا ہے، جس میں لوگ امام اور علامہ اور بہت بڑے درجے پر چلے جاتے ہیں. علم کا سمندر بہت بڑا ہے، تو صبر بہت ضروری ہے. بہت سارے نوجوانوں میں شوق تو ہے علم حاصل کرنے کا، اور بے صبری کی ایک علامت یہ ہے نا کہ وہ جو ایک عالم کے سامنے اپنے آپ کو ٹکا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے اس کے دروس میں، وہ نہیں چاہتے ہیں. وہ جو اپنی نفس کو مارنا پڑتا ہے، جیسے ہر عبادت کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے نا، ویسے علم کے لیے بھی نفس کو مارنا پڑتا ہے. ان کو علم حاصل کرنے کا کوئی ایسا ذریعہ چاہیے جس میں مزہ بھی آئے. یہ بھی آج کے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگوں کو علم بھی حاصل کرنا ہے، پر علم ایک فنی وے میں حاصل کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے اور علم بھی چاہیے. بھائی علم جو ہے نا وہ انٹرٹین کرنے والی چیز نہیں ہے. مطلب ایک علم کی لذت ہے، پر وہ لذت ایک مرحلے کے بعد آدمی کو ملتی ہے. علم سے بڑی تو لذت دار کوئی چیز ہی نہیں ہے. بعض سلف تو کہا کرتے تھے نا کہ ہم جس دنیا میں جو ہے نا، جس لذت میں ہم ہیں، جس فرحت میں ہم ہیں، جو سکون ہم کو علمی مجلسوں سے ملتا ہے، اگر بادشاہوں کو یہ لذت پتہ چل جائے، لاجادلون بالسیوف، تو تلوار لے کر کے ہم سے جنگیں کرنے کے لیے آ جائیں گے. ان کو کیا پتا کہ علم کی کیا لذت ہے. پر وہ ایک مرحلے میں جانے کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے. تو لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے، یعنی وہ جو ایک نفس کو مارنا پڑتا ہے. خاص طور پہ آج کے دور میں ایک طالب علم کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے آپشنز اس کے پاس ہیں جو اس کے جہاں اس کا نفس کھینچتا ہے. ایون آپ یوٹیوب کھول کر کے درس پہ بیٹھ رہے ہیں اور آپ کو نیچے سجیشن آ رہا ہوگا، ارے یہ کامیڈی والی ویڈیو دیکھ لو، ارے یہ دیکھو عراق اور ایران میں یہ ہو رہا ہے اور اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے، یہ نیوز دیکھ لو، ہاں یہ فلم دیکھ لو، یہ گانا سن لو. چاروں طرف سے شیطان آپ کو علم کے راستے سے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں اپنی نفس کو مار کر کے اور طلب علم پہ لگنا پڑتا ہے، تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے. آپ سوچیں تفریح بھی مل جائے اور علم بھی مل جائے، تو تفریح اور علم ساتھ میں نہیں آتے ہیں. تفریح اور علم ساتھ میں نہیں آتے. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دینی علوم میں بھی، دنیاوی علوم میں بھی کھیل کھیل کر کے سیکھو، ایسے سکھایا جاتا ہے. بھائی علم کھیلنے والی چیز نہیں ہے. علم کے لیے نفس کشی کرنی پڑتی ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے یہاں سنجیدہ علم حاصل کرنے والا طبقہ اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے، جو سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کرے. لوگوں کو علماء کے بیانات میں بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ یوٹیوب پر وہ تھمبنیل لگاتے ہیں، فلاں مولانا کی فنی کلپ فنی کلپ.